تحصیل ہیڈ کوارٹر سے صرف 6 کلومیٹر اور ضلع ہیڈ کوارٹر بڈگام سے 25 کلومیٹر دور ہے۔ یہ بیروا دودھ پتھری شاہراہ پر واقع ہے، جو ایک مشہور سیاحتی راستہ بھی ہے۔ اس کی خوبصورتی کی ایک بڑی وجہ دریائے سکھناگ ہے اور پس منظر میں آپ کو پیر پنجال کا عظیم الشان پہاڑی سلسلہ نظر آئے گا، جس کے دامن میں یہ گاؤں کسی پینٹنگ کی طرح بسا ہوا ہے۔ اس کے محل وقوع سے لے کر اس کے ہنر اور اس کی روح تک ہم ہر پہلو کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص گاؤں کی بات کرنے والے ہیں، بنزنگام۔ یوں سمجھیں کہ ایک کاریگر کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے اور وہ تانبے کے ایک ٹکڑے کو دھیرے دھیرے ایک خوبصورت شکل دے رہا ہے۔ ہر چوٹ سے ایک آواز، ایک تاریخ پیدا ہو رہی ہے۔ بنزنگام پورے کشمیر میں لوہے اور تانبے کی ہاتھ سے بنی مصنوعات کے لیے مشہور ہے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کسی ایک گاؤں کا کسی خاص ہنر میں پورے خطے کی پہچان بن جانا یہ صدیوں کی ریاضت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب ایک کاریگر گھنٹوں لگا کر ایک برتن پر نقش بناتا ہے تو وہ صرف دھات پر لکیریں نہیں کھینچ رہا ہوتا، وہ اس میں اپنا صبر، اپنی توجہ، اپنا فن ڈال رہا ہوتا ہے۔ یہ چیز مشینی پیداوار میں ممکن ہی نہیں، جہاں بنانے والے کا چیز سے کوئی ذاتی تعلق نہیں ہوتا، یا ہر چیز پر کاریگر کی چھاپ ہوتی ہے کہ وہ جو چیز بنا رہے ہیں نا، وہ فیکٹری کی بنی ہوئی چیزوں سے بنیادی طور پر مختلف ہے۔ وہ ڈسپوزیبل چیزیں نہیں بناتے، وہ ایسی چیزیں بناتے ہیں جو نسلوں تک چلے۔ یہ ہنر صدیوں کے اتار چڑھاؤ سے گزرا ہے، سلطنتیں بدل گئیں، ٹیکنالوجی بدل گئی، لیکن یہ فن زندہ رہا، جس میں نفاست اور خوبصورتی اپنے عروج پر ہیں۔ یہ وہ ہنر ہے جو نسلوں سے سینہ بسینہ منتقل ہوتا آیا ہے۔ اور یہ سماوار، یہ تو کشمیری ثقافت کا ایک بہت اہم حصہ ہے نا؟ مہمان نوازی کی علامت۔ بالکل، سماوار صرف چائے بنانے کا برتن نہیں، یہ کشمیری گھرانوں میں محبت، اپنائیت اور مہمان نوازی کا مرکز ہوتا ہے۔ اسی لیے کاریگر اس پر گھنٹوں بلکہ میں کہوں گی دنوں لگا کر باریک نقش بناتے ہیں، پھول، پتیاں، ہاتھ سے، یہ سب ہاتھ سے۔ یہ کام انتہائی صبر اور مہارت مانگتا ہے۔ اکثر یہ ڈیزائن فطرت سے متاثر ہوتے ہیں، پھول، پتے، خاص طور پر چنار کے پتے، جو کشمیری آرٹ کی پہچان ہے۔ اور یہ ممکن ہے کہ بنزنگام کے کاریگروں کا اپنا کوئی خاص انداز ہو جو انہیں دوسروں سے الگ کرتا ہو۔ اچھا۔ وہ سماوار، ہانڈی، کٹورے جیسی چیزوں کے علاوہ روزمرہ کے استعمال کے لیے چاقو، کلہاڑیاں، پھاوڑے اور بلیڈز جیسے اوزار بھی بناتے ہیں۔ پیچیدہ نقش و نگار دیکھنے کے لیے ایک عجوبہ ہے، نفاست اور خوبصورتی کا ایک عروج۔ اور یہ بات بالکل سچ ہے، یہاں صرف چیزیں نہیں بنائی جاتی، بلکہ ہر چیز کو ایک فن پارے کا درجہ دیا جاتا ہے۔ ہر ایک چیز ایک ماسٹر پیس ہے۔ اور سب سے اہم بات، یہ گاؤں صرف اسی ایک ہنر پر انحصار نہیں کرتا۔ یہاں پشمینہ شال، جو اپنی نرمی اور گرمائش کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے، اور کانی شال، جس کا ہر دھاگا ایک کہانی سناتا ہے، بنانے والے ماہر کاریگر بھی موجود ہیں۔ زبردست۔ یہ تو ہنرمندی کا ایک جیتا جاگتا خزانہ ہے۔ اسے ہی معاشی تنوع کہتے ہیں، اکنامک ڈائیورسٹی۔ قدرتی چشموں کے صاف پانی کو ٹراؤٹ مچھلی پالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہاں کئی مشہور فش فارمز بھی ہیں۔ یہ تو قدرتی وسائل کا بہت ہی ذہانت سے کیا گیا استعمال ہے۔ ٹراؤٹ مچھلی کو زندہ رہنے کے لیے انتہائی صاف، ٹھنڈا اور آکسیجن سے بھرپور پانی چاہیے۔ صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنزنگام کا قدرتی ماحول بہت پاکیزہ اور غیر آلودہ ہے۔ تو انہوں نے اس قدرتی نعمت کو پہچانا اور اسے ایک پائیدار معاشی سرگرمی میں بدل دیا۔ یہ فارمز اب پورے علاقے میں اپنی اعلیٰ معیار کی مچھلی کے لیے مشہور ہیں۔ یہ صرف خود انحصاری نہیں، بلکہ ایک مکمل خودکار معاشی چکر ہے، a self-sustaining economic cycle۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، ایک ہی گاؤں میں کوئی لوہار ہتھوڑا چلا رہا ہے، کوئی کاریگر نازک کانی شال پر کام کر رہا ہے، اور کوئی نوجوان مچھلی فارم پر جدید ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے۔ یہ صرف معیشت نہیں، یہ ایک زندہ دھڑکتا ہوا ایکو سسٹم ہے۔ اور اس ایکو سسٹم کو زندہ رکھنے کے لیے علم کی منتقلی ضروری ہے۔ تعلیم پر یہاں خاصی توجہ دی گئی ہے۔ گاؤں میں ایک گورنمنٹ ہائی اسکول ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کئی نجی اسکول بھی کام کر رہے ہیں۔ تو مطلب یہ کمیونٹی اپنے مستقبل کے بارے میں سنجیدگی سے سوچتی ہے۔ اور روحانی مراکز کے بارے میں کیا؟ گاؤں میں ایک شاندار مرکزی جامع مسجد ہے اور اس کے علاوہ کئی محلہ مساجد بھی ہیں۔ یہاں حضرت سید محمد اسماعیل اور حضرت سید محمد داؤد کی زیارت گاہ ہے، جو روحانی اور مذہبی اعتبار سے پورے علاقے میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہاں سرکاری اور نجی شعبوں میں کام کرنے والے ملازمین بھی ہیں،
ताजिर हैं और अपना कारोबार करने वाले लोग भी हैं। यहाँ एक हलचल से भरपूर मार्केट है, ताजिर हैं, बिजनेसमैन हैं, दूसरे शोबों में काम करने वाले लोग भी हैं। तो ये गांव सिर्फ चीजें बनाता ही नहीं बल्कि अब एक तिजारती मरकज भी बनता जा रहा है। यहाँ का जो मुकामी बाजार है वो भी काफी मशहूर हो रहा है और तेजी से तरक्की कर रहा है। मकामी मार्केट का होना इस बात की निशानदही करता है कि गांव सिर्फ पैदावार ही नहीं कर रहा बल्कि तिजारत और तकसीम के निज़ाम में भी फाल तौर पर शामिल है। इस सियाहती शाहराह पर होना ये इस गांव के हुनरमंदों को अपनी चीजें दुनिया को दिखाने और बेचने का एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म देता है। तो ये महज एक गांव नहीं, ये एक उभरता हुआ सियाहती और तिजारती मरकज बनने की पूरी सलाहियत रखता है। और सिर्फ दस्तकारी ही नहीं, ज़राअत भी है। धान, सब्जियां, सेब जिसे दरियाए सुखनाक से राब करता है। ये तो इस पूरे इलाके की शहरग है। बिल्कुल। इसी के पानी से खेतों में जान आती है, सेब के बाग हरे भरे होते हैं और सब्जियों की फसलें लहलहाती हैं। क्या बुनज़ेने गांव वाकई एक मिसाली गांव है? बुनज़ेने गांव में क्या बनता है? समवार, शालें, औजार। ये वाकई खुद इन्हिसारी की एक रोशन मिसाल है। शायद हमारे अपने इर्द गिर्द भी ऐसे मिसाली मॉडल मौजूद हों जिन्हें हम पहचान नहीं पाते। ये सोचने की बात है। आपका गांव कैसा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।